چلو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرداری کی پناہ والے شیخ فرید بخاری کو تحریر فرمایا ہے جو کہ ان دونوں دولتوں کے اکٹھا کرنے، یعنی ظاہر کو شرعی احکام کے ساتھ آراستہ کرنے اور باطن کو ما سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کی گرفتاری سے آزاد کرنے کی ترغیب میں، حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ظاہری دولت اور معنوی سعادت کا طالب بنائے۔ در حقیقت ظاہری دولت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے احکام سے آراستہ ہونا ہے، اور معنوی سعادت باطن کا ما سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کی گرفتاری سے آزاد ہونا ہے۔ دیکھیے کس صاحب دولت کو ان دو کرامتوں سے مشرف فرماتے ہیں۔ یہ فارسی کا شعر لکھا ہوا ہے، کار این ست و غیر ہمہ ہیچ، یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ کام یہی ہے اور اس کے سوا سب بیکار ہے، اس سے زیادہ لکھنا تکلیف کا سبب ہے۔ والسلام۔ ابھی ماشاءاللہ چھوٹا سا یہ خط تھا، تو یہ خط ہوتا ہے ہمارے جو تھے نا سلسلے کے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے نا خطوط ہیں جو لیٹرز وہ لکھتے تھے نا اپنے مریدوں کو۔ تو یہ خط انہوں نے لکھا تھا شیخ فرید بخاری صاحب کو، اور یہ جو شیخ فرید بخاری تھے یہ جہانگیر بادشاہ کے دور میں نا، یہ جو انڈیا کے اندر پنجاب ہے اس کے بھی گورنر رہے تھے اور گجرات کے بھی گورنر رہے تھے۔ اور خط میں انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ ہے تو چھوٹی سی، کہ یعنی انسان کا جو ظاہر ہے اس کو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ آراستہ کرنا ہے، اور جو ہمارا باطن ہے اس باطن کے اندر سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی غیر کے ساتھ ہمارا جو دل کا تعلق ہے یا اللہ کے غیر کی محبت ہے اس کو ہم نے اپنے دل سے نکالنا ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں جب انسان مکمل کرتا ہے، یعنی ظاہر کو سنت کے مطابق بنانا اور باطن کے اندر میں اللہ کی محبت اور معرفت اور تعلق کا پیدا کرنا، تو ان دو چیزوں کو پورا کرنے سے نا انسان کا وہ دین جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے۔ جیسا قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ جس کا ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب اس آیت کی نا تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جو ظاہری گناہ ہیں ان سے کیا مراد ہے۔ ان ظاہری گناہوں سے وہ گناہ ہمارے مراد ہوتے ہیں جو ہماری آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ اور پاؤں سے، یعنی جسم کے جو اعضاء ہیں نا ان سے جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ظاہری گناہ، اور جو باطنی گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کے دل کے اندر جتنی برائیاں، جتنے عیب اور جتنی جو ہے نا وہ ظلمتیں پیدا ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ انسان کے دل کے اندر شہوت ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے اندر باطن میں غصہ ہے اور حسد ہے اور حرص ہے، کینہ ہے، بخل ہے اور تکبر ہے، ریاکاری ہے، دنیا کی محبت ہے، تو یہ جو سارے گناہ ہیں ان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔
تو قرآن کی نا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی بچاؤ اور باطنی گناہوں سے بھی بچاؤ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر ہمیں 3 طرح کے نا احکامات اللہ تعالیٰ کے نا ملتے ہیں. ان میں سے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کے وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق نا انسان کے صرف ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ احکامات قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے باطن کے ساتھ بھی ہے. اب جن احکامات کا قرآن پاک کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے اور وہ ہمارے نا ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کیا کرو. ٹھیک ہے. اور آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو. اور پھر ایک جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. اب روزے کا تعلق بھی ہمارے ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے سے اور اس طرح سے جو اپنی جو ضروریات ہیں، جو خواہشات ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اللہ کے اس حکم کا تعلق بھی ظاہر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں. اب یہ جو دونوں اس میں حکم دیے گئے ہیں، اب یہ بھی انسان کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو ایسے ہی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کچھ احکامات جو ہیں وہ ایسے دیے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے باطن کے ساتھ ہوتا ہے. ان کا تعلق صرف ہمارے باطن کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب یہ جو اللہ کا ڈر ہے یہ ایک باطنی چیز ہے، یہ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، کہ آپ ان سے مت ڈریں، ٹھیک ہے، بلکہ مجھ سے ڈریں. تو یہ بھی جو حکم ہے یہ بھی انسان کے نا باطن کے متعلق ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ پاک قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں نے اپنے جو معاملات ہیں نا ان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اب یہ جو اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے یہ بھی ایک باطنی چیز ہے، اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہوتا. اور ایسے ہی اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے. اب یہ جو محبت ہے یہ بھی انسان کے نا باطن کی چیز ہے، انسان کے ظاہر کی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جو تعلق ہے نا وہ انسان کے باطن کے ساتھ ہے. جیسے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب یہ جو صبر ہے یہ بھی انسان کے باطن کے اندر ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، یہ زبان پہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے نا. اور پھر کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور انسان کے نا باطن کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں نا نماز پڑھنے والوں کے بارے میں نا یہ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ ان کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ نا سستی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتے ہیں. اب یہ سستی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھنا یہ ظاہر سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی نماز کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا یراؤن الناس، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ نماز کا جو تعلق ہے وہ انسان کے ظاہر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، باطن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو یہ 3 قسم کے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نا یہ احکامات دیے ہیں، جن میں سے کچھ احکامات ہیں جن کا تعلق صرف انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا نا نمونہ ہے. تو اگر ہم پورے قرآن پاک کے اندر غور کرتے ہیں نا تو ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم ملتے ہیں. کچھ ظاہر کے ہیں، کچھ باطن کے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہر باطن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب انسان ظاہری احکامات کو بھی پورا کرتا ہے اور باطن سے متعلق جو احکامات ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہے، تب جا کے انسان پورا دیندار کہلاتا ہے. تو آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں نا عام طور پہ یہ ایک بات ہمارے نا ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ نماز پڑھنا دین ہے، اور روزہ رکھنا دین ہے، اور زکوٰۃ کا دینا دین ہے، اور حج کا کرنا دین ہے، اور سچ بولنا دین ہے، وعدے کا پورا کرنا دین ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے وہ رشوت سے بچنا یہ چیز دین ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرے جو حرام کام ہیں ان سے بچنا یہ دین ہے. لیکن آج ہمارے بہت سے جو دیندار جو ہمارا طبقہ بھی ہے نا، ہم اس بات کو ایک اعتبار سے نا فراموش کر چکے ہیں کہ جس طرح سے مسلمان پر نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مسلمان پر صبر کے وقت میں صبر کرنا بھی فرض ہے. اور صبر کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. اور جس طرح سے انسان کے اوپر رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے، اب روزے کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، تو اب جیسے روزے رکھنا فرض ہے اسی طرح سے شکر کے موقع پہ شکر کا عملی مظاہرہ کرنا یہ بھی فرض ہے. جیسے جو ہے وہ زکوٰۃ کا دینا فرض ہے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے تقوی کا حاصل کرنا بھی فرض ہے. تقوی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے جس مسلمان پہ جس میں استعداد ہے، جس میں ہمت ہے، اس پہ حج فرض ہے، تو جیسے حج فرض ہے نا، اسی طرح سے ہم میں سے ہر مسلمان کے اوپر اخلاص کا حاصل کرنا بھی فرض ہے. اب اخلاص کا تعلق بھی انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج ہم نے نا اس چیز کو اس درجے میں نہیں لیا ہوا جس درجے کے اندر ہمیں اس کو لینا تھا، کہ جیسے ہمارا جو ظاہر ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنانا ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے ہمارے باطن کو بنانا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ہمارے تو یہ جو ہمارے تقی عثمانی صاحب ہیں نا، اب ان کے ایک جگہ یہ الفاظ تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ جس طرح نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے دل میں سے دنیا کی محبت کو نکالنا بھی فرض ہے. اب اس سے اگلا جملہ ان کا یہ تھا کہ بلکہ ایک اعتبار سے نماز سے بھی بڑھ کے فرض ہے. کیوں کہ جب دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی، ٹھیک ہے نا، اپنے کاروبار سے نفع حاصل ہونے کی محبت ہوگی، پیسے کی محبت ہوگی، اپنی ڈگری کی محبت ہوگی، ٹھیک ہے نا، اپنی جو ہے وہ اور دنیاوی چیزوں کی محبت ہوگی، تو نماز میں سستی ہوگی، تو نماز اس کی قضا ہوگی.
ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی دیکھو جیسے جو ہے نا وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا، تو فرماتے تھے کہ اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انسان کا اپنے باطن کو اللہ کی محبت اور معرفت سے آباد اور منور کرنا اس سے زیادہ بڑھ کے فرض ہے. کہ جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو پھر یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سچ بولنا ہے، نظر کی حفاظت کرنا ہے، یا اور سارے گناہوں سے بچنا ہے، جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو ظاہری جسم سے جتنے اعمال ہوتے ہیں نا ان کو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اور جب ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بھی نہیں ہے تو جو جسم کے جو ظاہری اعضاء سے نکلنے والے اعمال ہیں ان کے اندر سستی ہونا شروع ہو جائے. تو وہ فرماتے تھے کہ اس لیے ایک اعتبار سے انسان کے لیے اپنے باطن کی تعمیر کرنا، اپنے باطن کی اصلاح کرنا ایک اعتبار سے ظاہر کو بنانے سے زیادہ ضروری ہے کہ باطن کے اندر جو ہے نا وہ اللہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے تو ظاہری اعضاء گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی بات قرآن پاک سے کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ ظاہر کے بھی احکامات ہیں، باطن کے بھی احکامات ہیں، اور ظاہر باطن دونوں سے متعلق احکامات ہیں. اب ایک حدیث ہے، اس کو نا حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں نا، مثلا بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے، ان کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اور عام طور پہ نا اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا. تو اس آدمی کا جو لباس تھا وہ بہت ہی صاف ستھرا تھا، چمک رہا تھا، اور اس کے بال بھی بالکل ایسے بنے سنورے ہوئے تھے کہ جیسے وہ گھر سے نا ابھی اپنے بالوں میں کنگھی کر کے تیل لگا کے بالکل ریڈی ہو کے نا آ کے بیٹھا ہوتا ہے. اور صحابہ نے کہا کہ ہم اس آدمی کو جانتے بھی نہیں تھے کہ اس وقت میں مدینہ منورہ بہت چھوٹا سا شہر تھا، تو آپس میں جو شہر کے رہنے والے لوگ تھے وہ ایک دوسرے سے واقف ہوتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ اس کو جانتے بھی نہیں تھے، اور وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا، کہیں باہر سے آیا تھا، لیکن اس کے جسم پر، کپڑوں پر، چہرے پر کوئی سفر کے بھی اثرات نہیں تھے. وہ تو نا مٹی لگی ہوتی ہے، گرد و غبار لگا ہوتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ کہیں باہر سے سفر کر کے آیا. تو وہ اس نے کیا کیا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا. کیونکہ جیسے ہم اتحیات کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے جو گھٹنے تھے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے. اور پھر اس نے نا کچھ سوال کیے. اس نے پہلا سوال کیا کہ مل ایمان کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو فرمایا، ساری حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ بھئی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، تو جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں. تو جب اس آدمی نے یہ بات سنی تو اس نے کہا صدقتا، کہ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو اب اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مل اسلام کیا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور حج کرو. تو اب جب یہ بات فرمائی تو اس نے پھر کہا صدقتا، کہ جی آپ نے سچ کہا. تو اب اس نے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ مل احسان.
جو یہ جو مل احسان والا جو سوال ہے نا، وہ اس وقت ہمارے اس خط سے تعلق رکھتا ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اب ہمارے ذہن میں احسان کا مطلب جو ہے نا کہ جی کسی کی مدد کر دینا، کسی کے کام آ جانا، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑی مشکل کے اندر تھا تو ہم نے اس کے ساتھ خیر خائی کر دی، بھلائی کر دی، تو ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا. لیکن حدیث کے اندر احسان سے مراد یہ نہیں ہے. اب جب اس نے پوچھا نا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ تیسرے سوال کا بھی جواب اس نے سنا تو اس نے کہا جی صدقتا، آپ نے سچ کہا. اور اس کے بعد وہ جو صاحب تھے نا وہ اٹھ کے چلے گئے. تو صحابہ کہتے ہم بڑے حیران کہ یہ کیسا آدمی تھا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور سوال کا جواب سن کے خود ہی یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے سچ کہا. تو جب وہ آدمی چلا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اب یہ جو محدثین نے نا فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر 3 سوال اور ان کے جواب ہیں نا، ان 3 سوالوں اور ان کے جوابوں کے اندر پورا دین چھپا ہوا ہے. کہ اب کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں نا، تو حدیث کے اندر ہمیں کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور فرشتوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، جی فرشتوں کے جسم اتنے بڑے ہیں اور فلاں فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے، فلاں فرشتے کے ذمے یہ کام ہے. ٹھیک ہے. اور پھر احادیث کے اندر گزشتہ انبیاء کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ جو پہلے انبیاء دنیا کے اندر آتے تھے انہوں نے اپنی امتوں کو کیسے دین پہنچایا، کیسے دین کی محنت ان کے اوپر کی، اور پھر جب قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ کے اوپر ان کی نافرمان قوم پر کیسے عذاب آیا. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں جو قبر کے متعلق ہیں کہ جی قبر کے اندر مردہ جاتا ہے تو نیک ہے تو یہ ہوتا ہے، غافل تھا گناہ گار تھا تو یہ ہوتا ہے. اور پھر کچھ احادیث ایسی آتی ہیں جس کے اندر ہمیں قیامت کے دن کے حساب کتاب کی تفصیلات کو بتایا گیا ہے کہ جی قیامت کا دن ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. تو اب یہ جو حدیث کے اندر ہمیں جو عقائد کے متعلق، ٹھیک ہے نا، اور دین کے متعلق جو مسلمان کا نظریہ ہونا چاہیے، ان کے متعلق دین کے اندر حدیث کے اندر جتنی بھی ہمیں جو ہے نا وہ تعلیمات دی گئی ہیں وہ مل ایمان کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اگلا سوال تھا مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد حدیث کے اندر جو ہے نا وہ تعلیمات ہیں کہ جس کے اندر ہمیں ظاہری اعمال کے کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، اور نماز پڑھنے پہ کیا ملتا ہے، اور اگر نماز میں سستی کریں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا. اسی طرح سے روزہ رکھنے پہ کیا ملتا ہے، روزہ چھوڑنے پہ کیا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو دین کے اندر جو ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء سے جو اعمال ہوتے ہیں ان کے متعلق ہمیں حدیث پاک میں جتنا کچھ سکھایا اور بتایا گیا ہے وہ سارے کا سارا مل اسلام کے اندر آ گیا. اور تیسرے نمبر پہ جو سوال تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے. اب جو حدیث میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہمیں
اپنے باطن کو سنوارنے کی اور باطن پر محنت کرنے کی تعلیمات بھی ملتی ہیں، کہ یعنی جو اس میں جیسے ایک بڑی مشہور حدیث پڑھتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پھر 3 دفعہ فرمایا غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی شکر کرنے کے فضائل ہمیں سنائے گئے حدیث میں، اور صبر کرنے کے فضائل ہمیں سنائے گئے، اور اسی طرح سے اللہ کی محبت کو دل کے اندر پیدا کرنے کی حدیث میں ہمیں جو تاکید کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی جو ہمیں تاکید کی گئی، ٹھیک ہے، اور اخلاص کو حاصل کرنے کی ہمیں جو حدیث کے اندر تلقین کی گئی، اور تقوی کو اپنے باطن کے اندر پیدا کرنے کی جو ہمیں تلقین کی گئی، اور پھر اس کے بعد اپنے باطن کو شہوت سے، غصے سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، ریاکاری سے، دنیا کی محبت سے، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں سے ہمیں جو ان کی جو ہمیں نا وعیدیں سنائی گئی کہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہوئیں، ہمارے باطن کے اندر یہ ساری گندگیاں اور ناپاکیاں موجود ہوئیں تو ہمیں دنیا آخرت میں کیا نقصان ہوگا۔ تو اس چیز کو وہ جو تیسرا سوال تھا نا مل احسان، اس کے اندر کور کیا گیا۔ تو جیسے قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جو ہے نا وہ ظاہری باطنی دونوں قسم کے گناہوں سے بچو، اور قرآن کے اندر کچھ احکامات ظاہر کے، کچھ باطن کے، اور کچھ ظاہر باطن دونوں کے، تو اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر بھی جب ہم اس کو ذرا ڈیپلی پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر حدیث کے اندر ہمیں عقائد کی بھی جو ہے نا وہ تعلیم ملتی ہے، اور پھر جسم کے جو ظاہری اعضاء سے جو اعمال ہوتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نیکی کرنا، سچ بولنا، کسی کے کام آنا، مسلمان کی خدمت کرنا، اس کا اکرام کرنا، تو یہ جیسے ہمیں اس کے احکامات ملتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں اپنے باطن کو سنوارنے کے احکامات جیسے قرآن میں ہمیں ملتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں حدیث میں بھی ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے جب ہم اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں گے تو ہم جو ہے نا وہ پورے دیندار کہلائیں گے، اور جب ہم پورے دیندار کہلائیں گے تو اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر دین پورا نہیں ہے کہ یعنی ہمارا سارا زور ظاہر کے اوپر ہے لیکن ہمارا دل اسی طرح سے اجڑا ہوا ہے، ہمارے دل کے اندر اسی طرح سے غفلت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر اسی طرح سے دنیا کی محبت ہے، اور ہمارے دل کو نازیبا حرکتیں کرنے کی عادت ہے نا، تو یہ کامل دینداری نہیں ہوگی۔ ظاہر اور باطن دونوں کو بنانا ہے۔ تو اس لیے آج نا ہمارے اندر اس کا نا بڑا اہتمام کم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر ایک یہ بات ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے وہ سروسس کا علاج کرا رہا ہے، جگر کا علاج کرا رہا ہے، اور اس میں جگر سکڑ جاتا ہے نا سروسس میں، تو وہ جگر کا علاج کروا رہا ہے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے، ٹھیک ہے، تو اب اس نے نا وہاں کا جو ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس کے ساتھ اس کی کوئی لائن سیدھی ہو گئی ہے، اب اس کے ساتھ جناب یہ آن لائن ہی کنسلٹیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جناب یہ ڈالرز کے اندر فیس دیتا ہے، اس کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جاتی ہے، ہر مہینے اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو آن لائن بیٹھ کے جو ہے نا وہ دونوں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر وہ جو سروسس کی میڈیسن اس کو جو ڈائگنوز کرتا ہے نا وہ بھی امریکہ سے آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس آدمی کے نا گردے میں ہو گئی پتھری، ٹھیک ہے، تو اب اسے کہا کہ اس کو پتہ کرنے آئے گھر اس کے کہ جی ہاں بھائی کیا ہوا، تو کوئی دوائی شوائی لئی، کوئی الٹرا ساؤنڈ کرایا، کوئی ایکس رے کرایا، کوئی خون پیشاب ٹیسٹ کرایا، جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں، بولے کیڑی لوڑ ہے، کیا ضرورت ہے، بھائی میں ہارورڈ یونیورسٹی کے جو ہیپاٹولوجی ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے، بھائی میں تو اس سے علاج کرا رہا ہوں،
اور میری اس کے ساتھ کنسلٹیشن ہوتی ہے، ہر مہینے میں اس سے بات کرتا ہوں، میں ڈالرز میں فیس اس کی پے کرتا ہوں، میری تو میڈیسن ہی امریکہ سے آتی ہے۔ کہنے والے نے کہا بھائی پتھری گردے کی اس کا کیا کیا؟ اور نہیں یار، میں جب ہارورڈ یونیورسٹی کا جو پروفیسر ہے، ڈین ہے، میں اس سے علاج کرا رہا ہوں، میں اس امریکہ سے میڈیسن لے رہا ہوں، تو اس سے میری گردے کی پتھری بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سمجھ میں آتی؟ نہیں سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے گردے کی دوائی اور ہوتی ہے، گردے کا اسپیشلسٹ اور ہوتا ہے، جگر کا ڈاکٹر اور ہوتا ہے، جگر کی فیلڈ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب انسان کا جو ہے نا یہ دماغ ہے، یہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اب وہ عام طور پہ کبھی تصویر بھی دیکھے نا دماغ کی، تو وہ اتنی سی جگہ پہ آ جاتا ہے، وہ اتنا کی ہوتا ہے وہ، اور وہ آدھے 2 3 4 کلو کا تو ہوتا کوئی نہیں ہے، وہ اتنا سا دماغ ہے، چھوٹا سا دماغ۔ میرے خیال ایک گیند نہیں ہوتی کھیلنے والی، اس کے جتنا ہوتا ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ اتنا سا دماغ ہے، اس اتنے سے دماغ کے متعلق 4 قسم کے کنسلٹنٹ ہیں دنیا کے اندر۔ اس دماغ کی سرجری کرنے والا اور ہے، ٹھیک ہے، نیورو سرجن اور ہوتا ہے، اور اسی نیورو کا جو فزیشین ہے وہ اور ہوتا ہے، اتنے سے دماغ کا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا پھر ایک ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ، ایک ہوتا ہے سائیکولوجسٹ۔ اب سائیکیٹرسٹ بھی برین کا ہوتا ہے، سائیکولوجسٹ بھی برین کا ہوتا ہے۔ اب اتنا سا دماغ ہے، اب اس اتنے سے دماغ کو 4 شعبے جو ہے نا وہ ڈیل کرتے ہیں، اور ان 4 میں سے کوئی آپس میں لڑتا نہیں ہے، اور نہیں میں کر لوں گا، وہ کہتا نہیں میں کر لوں گا، اور نہیں میں کر لوں گا، نہیں، وہ کہتا نہیں بھائی، اگر تمہیں جو ہے نا وہ سائیکیٹرسٹ کہتا ہے کہ یار تمہارا جو مسئلہ ہے نا وہ سائیکیٹرسٹ کا نہیں ہے، تمہارا جو ہے نا وہ تمہارا جو ڈپریشن ہے نا یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے، یہ سیویئر نہیں ہے، تو میں نے جو ڈیل کرنا ہے نا، میں نے کرنا ہے سیویئر ڈپریشن کو، تم جاؤ سائیکولوجسٹ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ گے، اس کے وہ پونا گھنٹہ تمہارا وہ لے گا، ٹھیک ہے نا، ہفتے 10 دن کے بعد اس کا ایک سیشن ہوتا ہے پونے گھنٹے کا، آپ سے وہ کاؤنسلنگ کرتا ہے بیٹھ کے، آپ سے وہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ذریعے آپ کی وہ بیماری کو وہ اس کو پہچانا جاتا ہے۔ تو اتنا سا دماغ ہوتا ہے، اس کے 4 قسم کے اسپیشلسٹ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہمارا دل ہے، یہ جو ہمارا جو یہ فزیکل دل ہوتا ہے، جو دھڑکنے والا دل ہوتا ہے، تو بھی یہ جو ہمارا FIC ہے نا، اس کے اندر جو سرجن صاحب ہیں نا، ان کی ہمارا منیب کا آپریشن ہوا تھا نا، جب وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر کا مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا وہ جو ڈگریاں تھیں نا، اور انہوں نے جی میں نے جی فلاں بھی کانفرنس کے اندر مقالہ پڑھا تھا، فلاں بھی جگہ میں نے تھیسس پڑھا تھا، اور فلاں کانفرنس کے اندر مجھے یہ ملا تھا، وہ تقریباً 3-4 لائنوں کے اندر آتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایکسپیرینس پوچھا جائے، جی مجھے 35 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے ہارٹ سرجری کرتے ہوئے، تو اب اس کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری نا یہ پیچھے داڑھ ہے نا، اس میں کیڑا لگا ہوا ہے، یہ ذرا نکال دیں۔ تو داڑھ کا آپریشن مشکل ہے یا دل کا آپریشن مشکل ہے؟ آپریشن مشکل ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ جو ہارٹ سرجن ہے، 35 سال جس کا ایکسپیرینس ہو گیا، 4 لائنوں میں جس کی جو تعارف آتا ہے، وہ داڑھ کو ہاتھ ڈالتا ہے؟ نہیں ڈالو گا، میرا کام ہی نہیں ہے، متعلقہ آدمی کے پاس جاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہی جو اگر ہم دین کے اندر عقائد کی تعلیم لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس عقائد کی تعلیم کے لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کن چیزوں کو اختیار کریں گے ہمارا عقیدہ ٹھیک کہلائے گا، اور کن چیزوں میں مبتلا ہونے سے ہمارا عقیدہ غلط کہلائے گا، اس کے لیے دین کے اندر پورا ایک شعبہ بنا ہے جس کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔ اور علم الکلام کے جو ہوتے ہیں نا ایکسپرٹ، ان کو کہا جاتا ہے علم کلام کے ماہرین، عام لفظوں میں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے جو جسم کے جو ظاہری اعضاء ہوتے ہیں ان سے متعلق جو احکامات ہیں، ٹھیک ہے نا، ان احکامات کو صحیح کیسے کرنا ہے، میرا روزہ کیسے ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے نا، میرا روزہ کیسے ٹوٹے گا، میرا روزہ کیسے مکروہ ہوگا، میں کیا کروں گا مجھے روزہ قضا کرنا پڑے گا، میں کیا کروں گا مجھے روزے کا فدیہ دینا پڑے گا،
کیا کروں گا کہ میری جو ہے نا وہ نماز ٹوٹ جائے گی، کیا کروں مجھے سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، میں کیا کروں میرا وضو ٹوٹ جائے گا، کیا کرنے سے میرا نکاح ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیا کرنے سے مجھے حج پہ جا کے جو ہے وہ دم دینا پڑے گا، کیا کرنے سے جو ہے نا وہ مجھے حج پہ مجھے یہ جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو ان چیزوں کی ڈیفینیشن کے لیے، ان کو آگے سکھانے بتانے سمجھانے کے لیے دین کا ایک الگ شعبہ علم الفقہ کے نام سے جاری ہوا، ٹھیک ہے۔ اب اور پھر انسان کی جو باطن سے جو متعلقہ چیزیں، جیسے ہم نے ساری اس میں آج بات کی تھی، جو انسان کے باطن سے جو متعلق احکامات ہیں، ان احکامات کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان جو باطن سے متعلقہ جتنی بھی جو ہے نا وہ رذائل ہیں، یعنی جو دل کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں ہیں، غفلت ہے، اور جتنی اندر میں جو کمیاں ہیں، ان کو ہم نے اپنے اندر سے کیسے ختم کرنا ہے، اور ہم نے اپنے باطن کے اندر جن چیزوں کو پیدا کرنا ہے ان کو کیسے پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے دین کے اندر ایک الگ شعبہ علم الاحسان کے نام سے 14 صدیوں سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی علم الفقہ کا شعبہ 14 صدیوں سے موجود ہے، ایسے ہی علم کلام کا شعبہ امت کے اندر 14 صدیوں سے موجود ہے۔ تو اب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہیپاٹائٹس کی دوائی کھانے سے، ٹھیک ہے، یو ٹی آئی انفیکشن ٹھیک نہیں ہو جاتی، یورینری ٹریکٹ انفیکشن، ٹھیک ہے نا، یا گردوں کی جو انفیکشن ہے، ٹھیک ہے نا، یا میننگائٹس ہے جو دماغ کا جو ایک یہ بیماری ہوتی ہے، اگر یہ ہو جائے اللہ نہ کرے کسی کو، تو وہ سیروسس کی میڈیسن کھانے سے، ہارورڈ یونیورسٹی کے جو ہے نا وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ دوائی لکھوانے سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ کو نیفرولوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا، چاہے وہ جو ہے وہ ٹوٹی جوتی پہنتا ہے، وہ چاہے اس کے پاس 70 موٹر سائیکل ہے، لیکن آپ کو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ اس کا شعبہ ہے۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے شعبے کے اندر ٹانگ نہیں اڑاتے، ٹھیک ہے نا، لیکن آج کم قسمتی سے ہمارے دیندار شعبوں کے اندر نا یہ چیز موجود ہے کہ ہم ٹانگ کھینچتے ہیں دوسرے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو چیز جس کے متعلقہ ہے وہ اس کے علاج سے ہی ٹھیک ہوگی۔ جیسے ہمارے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے آگے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں ابتدائی جو ہمارے جماعت کے اکابر تھے، ان تینوں حضرات نے اپنے سے بیعت ہونے والوں کے تزکیہ نفس کے لیے اور ان کی اصلاح باطن کے لیے تصوف کے شعبے ہی کو اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان تینوں حضرات نے اپنے مریدوں کو، جو لوگ ان سے بیعت ہوتے تھے سلسلہ چشتیہ کے اندر، ان کے تزکیہ نفس کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ روحانی جو ہے نا وہ درجات قرب ان پر فائز کرنے کے لیے تزکیے اور تصوف کے ہی شعبے کو اختیار کیا۔ تو اس لیے جو چیز جس شعبے سے متعلق ہوتی ہے وہ وہیں سے ملا کرتی ہے۔ اب اس میں آخری بات ہے، آج نماز بھی 9 بجے ہے، کہ ہمارے تھے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی آپ سے نا کچھ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا جی پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ جی مل اخلاص، اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا الاخلاص هو الخلاص من الآفات الاعمال، یعنی انہوں نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے نقص اور کمی پیدا ہوتی ہے یا خرابی پیدا ہوتی ہے، ان خرابی والی چیزوں کو، نقص والی چیزوں کو اپنے عمل میں سے نکال دینے کا نام اخلاص ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ جی اگلا سوال یہ ہے کہ جی مت توکل، توکل کیا ہوتا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا الثقۃ باللہ، کہ اللہ کی ذات پر اعتماد کا نام توکل ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جی مر رضا،
کہ رضا کیا ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بندے کو اللہ کی ذات سے راضی رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور جو اللہ پاک ہمارے لیے مقدر میں لکھ دیں, جو طے کر دیں, جو فیصلہ فرما دیں, اس پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے. تو جی مر رضا, تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تسلیم الامور الی اللہ, کہ اپنے دین دنیا کے جتنے کام ہیں تدبیر اختیار کرنے کے بعد ان کے نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دینا, اس کا نام اللہ سے رضا ہے, کہ بندہ اللہ کے حکم پہ راضی ہے. اب اس نے اگلا سوال کیا, اس نے کہا جی مل محبہ, اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب امام ہیں, اور اتنے بڑے جو ہے نا وہ ظاہر باطن دونوں چیزوں کے جامع تھے, ٹھیک ہے. تو جنہوں نے یہ پچھلے 4 سوالوں کے جواب دے دیے, تو اس سوال کا جواب نہیں وہ دے سکتے تھے. جب اس نے پوچھا نا مل محبہ, کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے, تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ سوال بشر حافی سے جا کے پوچھو, کہ جب تک وہ زندہ ہیں احمد اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا, کہ یہ اس کی فیلڈ ہے. یہ جو اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, اللہ کو اپنے دل میں بسانا, ٹھیک ہے نا, اور اللہ کی یاد میں جو ہے وہ بے چین بے قرار رہنا, تڑپنا, یہ بشر حافی کا شعبہ ہے, یہ میرا شعبہ نہیں ہے. اور جو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ دینی علوم کے اعتبار سے ایک لفظ نہیں پڑھے ہوئے تھے, چٹے جسے کہتے ہیں چٹے ان پڑھ تھے. اور دوسری جگہ پہ کون ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ. لیکن جب ان کے پاس وہ سوال آیا جو ان کے شعبے کا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, تو ہماری طرح ٹانگ نہیں اڑائی انہوں نے بیچ میں, نہیں وہ داستے دے بھی دساں گے, ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی کر سکتے ہیں, نہیں اس کو اس کے متعلقہ آدمی کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح سے جیسے جسمانی اعتبار سے انسان کو جو بیماری ہو جاتی ہے وہ اس بیماری سے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے, اسی طرح سے جو ہمارے جتنے بھی دین کے شعبے ہیں اور دین کے جتنے بھی کام ہیں, اس شعبے اور کام سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس شعبے کے ماہرین کے پاس جا کے حل ہوں گی, ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے اللہ پاک بھائی مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ذکر ہی کر لیتے ہیں, وہ رہنے دیتے ہیں, خواجگان والا ٹائم کافی ہو گیا, آگے آ جائیں ماشاء اللہ. کیا ہوا, ٹائم کافی ہو گیا, وہی نہیں چلا پھر سے, لائٹ بند کر دیں. اچھا, ابھی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے